نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں مؤثر دینی مدارس کی اہمیت اور موجودہ زمانے کے شبہات اور ڈاؤٹس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ مؤثر افیکٹو دینی مدرسہ کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی شرط مستند تجربہ کار علماء کرام کی نگرانی اور حقیقی سرپرستی میں چلتا ہوں، اور دوسری شرط اس کا نظام مالیات اور فائنانس سسٹم شریعت اور حکومت کے قانون کے مطابق ہو۔ تیسری شرط وہ طلباء اور اساتذہ کا حق ادا کرتا ہو۔ ایکڑوں کی زمین پر عمارت کی شان و شوکت پر سالانہ جلسے کی چکا چوند پر خرچ کم کرتا ہو، طلباء اور اساتذہ کی ضروریات پر زیادہ خرچ کرتا ہو، ان کا کھانا، ان کے کپڑے، ان کا وقت پر ان کی ضرورت پوری کرنے والی تنخواہ۔ مؤثر دینی مدرسہ اسے کہا جائے گا جہاں پر واقعتاً ایجوکیشن سسٹم پر فوکس ہو۔ سرکاری امداد، حکومتی امداد سے بچ کر خود مختاری کے ساتھ وہ ادارہ چلتا ہو۔ مسلم اقلیتی ممالک میں، ہندوستان جیسے ملکوں میں ایسے مدارس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے۔ جن ملکوں میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں واقعتاً اسلام کا قلعہ اور شریعت کے محافظ، اسلام کے پہرے دار یہی مدارس ہے۔ اس مجلس میں گفتگو کی جائے گی اس قسم کے مدارس کی اہمیت پر، مال خرچ کرنے میں ان کو ترجیح دینے پر۔ کسی حال میں مدارس ایسے نہیں ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ دینی مدارس، مؤثر مدارس، اللہ کا علم، وحی کا علم، قرآن کا علم، مقصد والا علم، انسان کو انسان بنانے والا علم پھیلا رہے ہیں۔
دوسرا پہلو ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی مدرسہ اور مسجد کم تنخواہ میں امت کی دینی قیادت کر رہے ہیں۔ بھینس زیادہ چارہ کھاتی ہے یہ اہم نہیں ہے، دودھ کتنا دیتی ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ اپنے آپ کو تنخواہوں میں تولتے ہیں، کارکردگی، پرفارمنس اور پوٹینشیل ہونے میں اپنے آپ کو نہیں تولتے ہیں۔ مدارس کا کام مسجد کے امام، مدرسے کے استاد، امت کی فقہی رہبری، ان کی معیشت کو سدھارنا، ان کے نوجوانوں کو سنبھالنا، ہر شعبے کا دین ان تک پہنچانا، یہ مدرسے کا مقصد ہے۔ قسمہ پرسی اور بے اسبابی کے باوجود مدرسے اس رزلٹ دینے میں کافی حد تک کامیاب ہیں۔ جماعتیں اور تحریکیں پیدا ہوئی ہیں بڑی تعداد میں انہی مدارس سے، اور جماعتوں کو، تحریکوں کو قوت بھی پہنچ رہی ہے انہی مدارس کے فارغین سے۔ تبلیغی جماعت سنبھالنے والے اس کے علماء، جمعیت علماء ہند، پرسنل لا بورڈ اور کئی ایسے ادارے ہیں، فہرست لمبی ہو جائے گی۔ فارغین مدرسہ ہی ہے جو ان تنظیموں کو سنبھالتے ہیں۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ انجینئر بھائی، ایڈوکیٹ بھائی، بزنس مین مسلمان کے مقابلے میں خدمت دین کا جذبہ نسبتاً علماء کرام میں زیادہ ہے۔ پسماندہ علاقوں میں، بیکورڈ ایریوں میں، سلم ایریاز میں، پہاڑوں کے دامن میں، سمندروں کے کنارے، افریقہ کے جنگلوں میں اگر کوئی پہنچ کر مستقل رہ کر کام کرتا ہے تو وہ مدرسہ ہے، وہ علماء ہے، وہ فارغین مدارس ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی اخلاق، اقدار، ویلیوز، آداب، احترام استاد کا، اسکول کا، ملک کا زیادہ باقی ہے مدرسوں میں اسکول کالج کے مقابلے میں۔ قتل ہوتے ہیں اسکول میں، ریگنگ ہوتی ہے کالج میں، بدتمیزی کی جاتی ہے پڑھانے والوں کے ساتھ۔ مدرسے رفاہی کام بھی کر رہے ہیں، چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے یتیم طلباء کی، ایک تعداد ہوتی ہے کمزوروں کی، تو بیواؤں کی خدمت ہو گئی، کمزور خاندانوں کی خدمت ہو گئی۔ وہ مدرسے الگ ہیں جو مدرسے باقاعدہ ڈائریکٹلی رفاہی
اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی انجام دیتے ہیں، باقاعدہ طریقے سے بیواؤں یتیموں کو بلا کر وظیفے دیتے ہیں۔ اگر یہ ڈائریکٹلی نہ دینے والے ہوں تب بھی انڈائریکٹلی امت کے کمزور طبقات کو، یتیموں کو علم دینا، پورے خاندان کو کھڑا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، بچانا اور جمانا ہے۔ مدارس کی اہمیت کم از کم ان بگڑتے حالات میں سمجھو۔ دشمن ہر زمانے میں اس پاور ہاؤس کو کیوں بند کرنا چاہتا ہے؟ ایمان کے جنریٹر پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ کئی اسٹیٹس میں ٹرسٹ بنانے کی اجازت ہی نہیں۔ FCRA باہر ملک سے آنے والا چندہ بند کر دیا گیا۔ عمارتوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کا ڈاٹا پوچھا جا رہا ہے۔ ڈونرز پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ چند ہزار کے ٹرانسفر پر اکاؤنٹ کو سیز کیا جا رہا ہے۔ امت کی ناقدری بڑھ رہی ہے۔ خود طلباء کا اپنے مادر علمی سے تعلق نہیں ہوتا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے زمانے میں سرکاری ان حالات میں مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ خرچ کرنا چاہیے مدارس پر، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں تقوی والے، ولایت والے، اللہ کے خاص بندے 24 گھنٹے کے اکثر حصے میں اللہ رسول کا علم پڑھنے پڑھانے والے مدرسے کی چہار دیواری میں ہی ہے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا تو تقوی والا ہی کھانا چاہیے۔ ایک انجینئر بھائی اپنے خاندان کو پالنے بہت ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے بہت ہے۔ لیکن مدرسے کے فارغ علماء اور حفاظ کم سے کم درجے کے بھی ایک گاؤں کے ایمان کو سنبھالتے ہیں، ایک بستی کے دین کو سنبھالتے ہیں۔ افادیت کا دائرہ علماء اور حفاظ کا زیادہ ہے دوسرے پروفیشنلز کے مقابلے میں۔ ایک علاقے میں مدرسہ قائم ہوتا ہے، اس کی برکت سے علماء اکابر کی آمد و رفت رہتی ہے۔ سالانہ جلسے میں، اینول ڈے میں عید کا سما بند جاتا ہے۔ 20-25 گاؤں کے ماحول میں ایمانی تازگی آ جاتی ہے۔ آج کل سالانہ جلسے چل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گویا اس گاؤں میں ایک اجتماع ہو گیا سالانہ جلسے کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ حافظ صاحب کو انجینئر بناؤ، عالم صاحب کو وکیل بناؤ۔ حافظ کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا دنیا میں کہ ڈاکٹر صاحب کو وکیل بننا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ IPS کے طالب علم کو ڈاکٹر بننا چاہیے۔
لیکن عالم صاحب کو وکیل بننا چاہیے، یہ کہا جاتا ہے۔ ضرور پڑھایا جائے مدرسے میں ضروری ماڈرن ایجوکیشن، ایک عالم دین ناواقف نہ رہے جنرل نالج سے، ایک مفتی صاحب واقف ہو بازار کی دنیا سے، لیکن ایک آدمی دو کشتیوں میں پیر نہ رکھے۔ صلاحیتیں اتنی باوزن نہیں ہے، مدارس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ضروری ماڈرن ایجوکیشن مدرسے میں ہونا چاہیے، 10th پڑھا دیا جائے، آسانی کے ساتھ 11ویں 12ویں مکمل کر دی جائے، لیکن دینی مدرسے کی روح متاثر نہیں ہونا چاہیے، خدمت دین کا جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے، دینی علوم میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اس زمانے میں چندے کے کام کو لوگ ہلکی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے۔ ہم مانتے ہیں کہ چندہ کرنے والوں میں ایک تعداد فراڈیوں کی بھی ہے، دھوکے بازوں کی ہے، کمیشن پر 60% کھا لینے والوں کی ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے پورے طبقے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا کسی سمجھدار کا طریقہ نہیں ہو سکتا، کسی تقوی والے کا رویہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر اجتماعی کام اجتماعی چندے ہی سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم، آپ کے ملک کا پی ایم، آپ کے اسٹیٹ کا سی ایم، اس کی تنخواہ چندے سے ہی جاتی ہے۔ جو چندہ ٹیکس کے نام پر ہوتا ہے، جائز ناجائز طریقے پر، اسی سے سی ایم اور پی ایم کی تنخواہ ہے، ایم ایل اے کی تنخواہ اگر وہ صرف تنخواہ لیتے ہوں تو وہ علاقے کے ٹیکس سے ہی دی جاتی ہے۔ ہم حرام آمدنی پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کام کرتی ہے، اس کے چندہ کرنے کا انداز الگ ہے، ڈونیشن کلیکٹ کرنے کا انداز الگ ہے۔ اجتماع ہوتا ہے، کروڑوں کا بجٹ حلقوں پر، مسجدوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایک مسجد وار جماعت کام کا اتنا حصہ لے لے، تام خانہ لے لے، فرش لے لے، عرش لے لے، نل کھدوائیں، پانی اسٹور کریں، لکھت پڑھت کے بغیر، وہ کام بھی اجتماعی چندے سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر نے سرکاری فنڈز کو ٹھکرایا، حکومتوں کی امداد کو ٹھکرایا، اپنی خودداری باقی رکھنے کے لیے، اپنی خود مختاری باقی رکھنے کے لیے، تاکہ شریعت کے بتلانے میں کسی حکومت کی غلامی نہ رہے۔ مبارک ہے وہ مال، مبارک ہے وہ تنخواہ، بابرکت ہے وہ مال جو دین کی خدمت کے ذریعے سے ملے اور جو دین کی خدمت کرنے والوں پر لگے۔ ڈاکٹر صاحب مریض کا ہاتھ دیکھا، 500 روپے لیے۔ وکیل صاحب اپنے درد اور غم کو سنانا ہے، پہلے 1500 روپے رکھو پھر بات کرو۔ جو جتنا سینئر ہوتا ہے وہ اپنی سروس کی حد سے زیادہ جائز ناجائز قیمت لیتا ہے۔ یہ علماء، یہ حفاظ،
اصل انعام تو انہیں اللہ ہی دیں گے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ لیکن اجتماعی چندے سے ان کی خدمت کرنے کو معیوب اور ہلکا نہ سمجھیں، ہمت پست نہ کریں، حوصلہ نہ توڑیں۔ اگر یہ مدرسے بند کر دیے جائیں، اگر یہ مدرسے ختم کر دیے جائیں، تصور کر لو بستیاں جنگلوں میں بدل جائیں گی، انسان درندے ہو جائیں گے۔ کس چرچ میں اپنی قوم کو سدھارنے کی بات ہوتی ہے؟ کس مندر میں نوجوانوں کو سدھارنے کی بات ہوتی ہے؟ کس گرودوارے میں کمیونٹی کو جوڑ کر اصلاحی پیغام دیا جاتا ہے؟ یہ علماء کرام ہیں جو شرعی عدالت بھی سنبھالتے ہیں، ہمارے خاندانوں کو سدھارتے ہیں، مسجد و منبر اور محراب کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ رفاہی تنظیمیں، چیریٹی اور ویلفیئر ایکٹیویٹی کرنے والے ادارے پورے مدرسوں کو بے وزن نہ کریں، یہ کہہ کر کہ مال طلباء تک پہنچتا ہی نہیں ہے، چند مدرسوں کی وجہ سے، چند فراڈیوں کی وجہ سے پورے شعبہ مدارس کو متہم نہ کیا جائے۔ بعض رفاہی تنظیمیں، ویلفیئر ایکٹیویٹیز والی تنظیمیں شرعی مسائل کی رعایت نہیں کرتی، سوشل میڈیا کا خوب استعمال کرتی ہیں، چند لوگوں کو افطاری کروا کر، چند لوگوں کو راشن کٹس دے کر، ڈونرز کو، اسپانسرز کو، مخیرین اور معاونین کو بدزن کرتے ہیں مدرسوں سے۔ تھوڑی بہت دین کی سمجھ آئی، ہر خاندان کا ذمہ دار ٹرسٹ بنا رہا ہے، اپنی زکوٰۃ جمع کر دو، ہم خرچ کریں گے۔ جنہیں اسلام کی بنیادی معلومات سے واقفیت نہیں، جن دوستوں کو دین کے تقاضوں سے مکمل واقفیت نہیں، اور جن کے پاس تفقد اور تلاش کرنے، دریافتی کرنے کے لیے بھی وقت نہیں، وہ نکلنے والی تھوڑی سی زکوٰۃ اپنی سمجھ کے مطابق خاندان کا ٹرسٹ بنا کر علماء کی رہبری کے بغیر خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مدرسے میں بقدر ضرورت ماڈرن ایجوکیشن ہو، ضرور اس کا غم ہونا چاہیے، لیکن 2%، 1% امت کے بچوں کے لیے اتنا غم ہے۔ 99% اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے بچیوں کے ایمان کا غم اتنا کیوں نہیں؟ ان کی حیا بچانے کے لیے اتنی فکریں کیوں نہیں؟ ان کے سوسائڈ کر لینے، قتل کر لینے کو روکنے کی فکریں کیوں نہیں؟ ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچوں کو تعلیم پر لانے کی فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ کتنے اسکول کے پڑھنے والے یونیورسٹی کی تعلیم تک پہنچ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آج یونیورسٹی کے بنانے کا سوچے تو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا بچہ 10th اور 12ویں سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ زیادہ قابل رحم ہے اسکول کالج کے طلباء کہ ان بیچاروں کو گول سیٹ کرنے 10th کے بعد میدان کی رہبری نہیں کی جاتی ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ
فارغ ہونے کے بعد میدان میں جمنا نہیں سکھلایا جاتا۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، دینی تعلیم، عقیدوں کی تعلیم ضرورت کے بقدر بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مدارس کو مضبوط کریں۔ اسکولوں میں بھی جو 99% سے زیادہ طبقہ ہے، اس کی بد اخلاقی، اس کی بے ایمانی اور اس کے اندر پیدا ہونے والے عمر کی بیماریاں ختم کرنے کی کوشش ہو، تو میرے بھائیوں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں، گزشتہ 70 سال کے مقابلے میں اب زیادہ ضرورت بن چکی ہے کہ مدارس کو مضبوط کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں بڑے بڑے مدارس کو جو 40 سال سے کام کر رہے ہیں، علاقے کے روحانی، ربانی، حقانی، معتمد، بھروسہ مند علماء کرام کے ادارے ہیں، لیکن فائنانشیل کرائسس، مالی بحران سے گزرتے ہیں۔ 6-7 مہینے گزرنے کے بعد دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ آخرت اگر سامنے نہ ہوتی، اللہ کی رضا اگر ان مدرسے والوں کے سامنے نہ ہوتی، قوم کی خدمت کا درد اگر ان اکابر کے دل میں نہ ہوتا، کبھی کہ یہ مدرسے بچ چکے ہوتے، لیکن یہ چلا رہے ہیں ہماری بدتمیزی اور بے اعتمادی کے باوجود۔ پوچھیں مولانا، کس گاؤں میں، کس دیہات میں، شہر کا کون سا ادارہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیش کی شکل میں، سامان کی شکل میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ اللہ چاہیں گے تو قبول کریں گے۔ کھانے پر بہت خرچ کیا، فون بدلنے پر خرچ کیا، 250 روپے کے، 700 روپے کے ایک فیملی پیک کی بریانی پر خرچ کیا، ویکنڈ پر ڈھابا جا کر 2500-3000 ہزار چٹخاروں پر لگایا۔ کیوں مال میرا قبول نہیں ہوا قرآن کے لیے؟ سوچو کبھی، اللہ نے قبول نہیں کیا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی قدر کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔